الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لائیو کے صدر احترام، صدر محفل شہزادہ اعلیٰ حضرت نواسہ حضور مفتی اعظم ہند شیر اہل سنت حضرت سیدنا منان رضا خان صاحب چکلا منانی میاں ہمارے درمیان جلوہ بار ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کی نسل سے ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے لیے یہ سعادت کی گھڑیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے دیدار کی ہمیں توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ حضرت کا سارے کرم تعدیر خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. دوستان محترم، آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر ہدیہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. أصدق الصادقين سيد المتقين چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز نازل خلافت لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت کے لاکھوں سلام. دوستان محترم، حضور شہزادہ اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں میرے لیے گفتگو کرنا بڑے شرف کی بات ہے. حضرت کی دعائیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی غرض سے اور عظمت صدیق اکبر کے اظہار کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیر الخصال خصال الخیر ثلاثمائة وستون خصلة. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اچھی خصلتیں اور عادتیں 360 پیدا فرمائی ہیں. اذا اراد اللہ تعالی بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جعل فیہ خصلة منہا،
تو جس کے ساتھ رب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان 360 اچھی عادتوں میں سے ایک اس میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یدخل بها الجنہ، وہ 360 عادتیں جن میں کی ایک اللہ جس کو چاہتا ہے اس میں پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ ایک جس میں پیدا کرتا ہے یدخل بها الجنہ، اللہ اسی ایک نیک عادت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ 360 نیک عادتیں، اور پھر رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس میں ایک پیدا کر دے، اور جس میں ایک پیدا کرے اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ جب یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا افی شیء منہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 360 بھلی عادتیں کہ رب جسے چاہے ان میں ایک پیدا کر دے اور ایک جس میں پیدا کرے اسے جنتی بنا دے، آفی شیء منہا، حضور ان 360 نیک عادتوں میں سے کوئی مجھ میں بھی ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کلھا فیک فہنیئا لک یا ابا بکر، ابو بکر ان 360 میں سے کسی ایک کی کیا بات کرتے ہو، اللہ نے ہر ایک تم میں جمع کر دی۔ فہنیئا لک یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ 360 خصلتیں، ایک جس میں آئے وہ جنتی بن جائے، تو جن میں 360 سب کی سب موجود ہیں تو پھر ان کا درجہ جنت میں اتنا بلند ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، سرکار فرماتے ہیں جو نمازی ہوگا اس کو جنت میں باب الصلاۃ سے انٹری دی جائے گی، اور من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، من کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، جو صدقے میں زیادہ رغبت رکھتا ہوگا اسے باب الصدقہ سے جنت میں بلایا جائے گا، من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزوں کا پابند ہوگا اسے باب الریان سے جنت میں بلایا جائے گا۔ یوں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر فرمایا کہ کسی کو باب الحج سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الکاظمین، غصہ پینے والوں کے دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الایمان سے، کسی کو باب الصلاۃ سے، کسی کو باب الجہاد سے، کسی کو باب الصدقہ سے۔ یوں جو جس عمل میں زیادہ رغبت رکھتا ہوگا اللہ اس عمل والے دروازے سے اس کو جنت میں بلائے گا۔ تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ما علی من دعی من هذه الابواب من ضرورت، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مقصد تو جنت میں جانا ہے، تو ایک دروازے سے بھی چلا جائے گا تو مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن هل یدعى احد من تلك الابواب كلها، حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے ہر گیٹ سے بلایا جائے، جسے باب الصلاۃ بھی کہ ادھر سے آ جاؤ، باب الریان بھی کہ ادھر سے آ جاؤ، باب الزکوٰۃ بھی کہ ادھر سے آ جاؤ، باب الصدقہ بھی کہ ادھر سے آ جاؤ، باب الحج بھی کہ ادھر سے آ جاؤ؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟
تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر ہاں وہ تم ہو جنہیں جنت کے ہر گیٹ سے بلایا جائے گا۔ تو 360 عادتیں ایک جس میں آ جائے وہ جنتی، تو جس میں 360 سب کی سب موجود ہیں اسے پھر جنت کے ہر گیٹ سے بلایا جائے گا۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ صرف یہی نہیں ان کا پروٹوکول کہ انہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، ہاں بلایا تو جائے گا ہی، مگر ہر دروازے سے پہلے داخل بھی ابو بکر صدیق ہی ہوں گے۔ وہ کیسے؟ فرماتے سارے نمازی صف بصف کھڑے ہوں گے، ان نمازیوں میں پہلے نمبر پر جو جنت میں قدم رکھے گا وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ باب الجہاد والے صف بصف کھڑے ہوں گے، ابو بکر باب الصلاۃ سے جنت میں جا کے پھر باہر آئیں گے۔ باب الجہاد والے انتظار کریں گے کون گیٹ کھولے تو ہم بھی جائیں، ابو بکر باہر آ کے پھر اس دروازے سے قدم رکھیں گے تو باقیوں کے لیے کھلے گا۔ یوں جنت کے 8 دروازوں پر بلایا بھی صدیق کو جائے گا اور امت میں پہلا قدم بھی صدیق رکھے گا۔ آپ غور فرمائیں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک ایمان لانے والوں کا جو ثواب اللہ مجھے دے گا اور میری امت میں قیامت تک ایمان لانے والوں کا جو ثواب ابو بکر اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ تو اگر فضیلت کی باتیں ہم بتائیں تو 360 جنتی عادتیں ابو بکر صدیق میں موجود ہیں۔ روزانہ بھی ایک پر گفتگو کریں تو سال ختم ہو جائے، ان کی عادتوں کا بیان بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن معاملہ صرف فضائل کا نہیں، معاملہ اس سے بڑا افضلیت کا ہے۔ فضیلتیں ہر صحابی کی ہیں، فضیلتیں ہر اہل فضل کی ہیں، فضیلتیں ہر اہل شان کی ہیں، مگر سیدنا ابو بکر صدیق کو تو اولو الفضل رب نے قرآن میں کہا ہے وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل مِنْكُمْ۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہیں امت میں قرآن اولو الفضل قرار دیتا ہے۔ وہ صرف فضیلتوں والے نہیں، وہ افضلیت کی شان پر جلوہ گر ہیں۔ اور میں نے جمعہ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ہے کسی بات کا باب الفضائل سے ہونا اور ایک ہے کسی بات کا باب العقائد سے ہونا۔ باب الفضائل سے اگر کوئی بات ہے تو بندہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ باب الفضائل سے ہے، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، حاجت کی نماز، اوابین کی نماز، اگر جان بوجھ کر بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہے۔ لیکن صدیق اکبر کی افضلیت کا مسئلہ باب الفضائل سے نہیں ہے، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ باب العقائد سے ہے۔ اور یہ کس نے کہا؟ یہ امام احمد رضا نے کہا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتح رضویہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 580 پر لکھتے ہیں الجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں جس میں زیاد سن سکیں، بلکہ مواقف اور شرع مواقف میں تو تشریح کے باب عقائد سے ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں تو اتنی ہیں کہ ہم اور آپ گن نہ سکیں، مگر ضرورت آج اس امر کی ہے کہ جہاں رافضیت اور تفضیلیت اپنے مسموم اثرات قوم اہل سنت میں پھیلانا چاہتی ہے، وہاں
علماء اہل سنت پر لازم ہے کہ وہ باب العقائد کا مسئلہ افضلیت صدیق اکبر کو بیان کرے، اس لیے کہ میرے امام نے فتاوی افریقہ میں یہ بھی لکھا کہ جو چاروں خلفائے راشدین کو مقام اور مرتبے میں برابر مانے وہ بھی سنی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کوئی یہ کہے کہ نہیں میرا جی نہیں چاہتا، میرا دل نہیں مانتا، نہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے، یہاں وجدان ذوق و شوق سب کو پابند کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بات باب الفضائل سے نہیں، یہ باب العقائد سے ہے۔ اس کا اگر بندہ انکار کرتا ہے تو دائرے اہل سنت سے نکل جاتا ہے۔ اب یہاں میں اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت کے تصدق ان کی موجودگی میں کہ فضیلت کیا ہے، افضلیت کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے، شہزادہ رضا کی موجودگی میں قلم رضا کو سنو، فکر رضا کو سنو، ذات بھی دیکھو اور بات بھی سنو۔ کیا کہہ رہے کہ امام محمد رضا؟ آپ فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بے دلیل بات یہاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ فضیلت و افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیسا فرق؟ کہ فضیلت میں ضیاف بالاتفاق قابل قبول، کہ فضیلت چاہے شخصیت کی ہو یا عمل کی ہو، ذات کی ہو یا بات کی ہو، فضیلت محض ہے تو اس میں ضعیف حدیث بالاتفاق قبول، اور مسئلہ افضلیت میں بالاجماع مردود و نامقبول، کہ اگر افضلیت کسی کی ثابت کرنا چاہے اور دلیل میں ضعیف حدیث لائے تو بالاجماع نامقبول، کہ ضعیف حدیث افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، چونکہ افضلیت کا مسئلہ اگر محض باب الفضائل سے ہوتا تو ضعیف حدیث سے ثابت کر لیتے، مگر افضلیت کا مسئلہ باب العقائد سے ہے تو اس میں ضعیف حدیث جیسی کمزور دلیل نہیں چلے گی۔ یہ ہے زمین و آسمان کا فرق دربارہ فضیلت و افضلیت۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ضعیف حدیث تو اسی جگہ قبول کی جائے گی، میں لفظ پڑھ رہا ہوں سنیے، قبول ضعاف صرف محل نفع بے ضرر میں ہے، یعنی جہاں کوئی نقصان نہ ہوتا ہو صرف وہاں ضعیف حدیث سنی جائے گی۔ کیا نقصان ہوتا ہو؟ کہ جہاں کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام اور کسی کا حق ضائع نہ ہوتا ہو تو وہاں ضعیف حدیث مانی جائے گی۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے لکھتے ہیں کہ جن بندگان خدا کا فضل تفصیلی خاص صرف اجمالی دلائل صحیحہ سے ثابت ہیں تو ان کی منقبت میں آپ کوئی بھی ضعیف حدیث پیش کر سکتے ہیں، چونکہ ان کی فضیلت تفصیلی یا اجمالی موجود ہی ہے۔ لیکن آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخلاف افضلیت کے کہ اس کے معنی ایک کو دوسرے سے عند اللہ بہتر اور افضل ماننا ہے، اور یہ جبھی جائز ہوگا کہ ہمیں خدا اور رسول کے ارشاد سے خوب ثابت و محقق ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں عقائد حقہ میں ایک جانب کی تفصیل محقق ہو اس کے خلاف احادیث ضعاف سے استناد کیا جائے، جس طرح آج کل کے جہال حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تفضیل حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم میں کرتے ہیں، یہ تصریح مضادات شریعت
وہ معاندت سنت ہے، ولہذا ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض سے شمار کیا۔ یعنی آج کے رافضی اور تفضیلی ابو بکر و عمر کی افضلیت کے انکار میں ضعیف حدیثیں لے کر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں افضلیت میں ضعیف حدیثیں تو چلتی نہیں ہے، ضعیف حدیثیں تو صرف فضائل کے باب میں چلتی ہیں، اور یہ تو افضلیت کا مسئلہ ہے۔ اب غور کرنا یہاں پر بات سخت نہ ہو جائے، چونکہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت اور اس پر اکابرین کے تبصرے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ثابتہ محکمہ ہے کہ اس عقیدے کا خلاف اول تو کسی حدیث صحیح میں ہے ہی نہیں۔ توجہ کرنا اس چیز پر۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ عقیدہ افضلیت کا خلاف اول تو کسی حدیث صحیح میں ہے ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں؟ یہ وہ امام احمد رضا کہہ رہے ہیں جنہیں حرم کے مفتی اعظم امام المحدثین علی الاطلاق کہتے ہیں۔ امام احمد رضا کو حرم کے علماء یہ کہتے ہیں کہ بالاتفاق یہ تو محدثین کا بھی امام ہے۔ امام احمد رضا کی بات، چونکہ کہیں یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ چونکہ یہ بات تو امام احمد رضا کی ہے، تو میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا امام احمد رضا ایک ذات تنہا وجود نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا دین اسلام کے مجدد کا نام ہے۔ امام احمد رضا، ان کے قلم کی تائید کا معاملہ یہ ہے کہ حرم کے علماء نے بھی ان کے فتاویٰ کو پڑھ کر کہا یہ تو آیت من آیات اللہ ہے، یہ تو معجزۃ من معجزات سید المرسلین ہے۔ جن کی پیشانی کو دیکھ کر حرم کے علماء کہتے انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، احمد رضا تمہاری پیشانی میں ہمیں خدا کا نور نظر آتا ہے۔ امام احمد رضا وہ ہیں وارث پاک جنہیں اعلیٰ حضرت کا خطاب ہوتا ہے۔ امام احمد رضا وہ ہیں جنہیں محدث اعظم مفتی اعظم کہتے ہیں۔ امام احمد رضا وہ ہیں جن کے پیر ان کے بارے میں یہ کہیں رب پوچھے گا کیا لایا تو میں احمد رضا کو پیش کروں۔ احمد رضا جس طریقے سے مجتہد کی تعلیمات ہر سلسلے پر حاوی ہے، یوں ہی مجدد کا پیغام ہر سلسلے پر حاوی ہے۔ کوئی قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام اعظم کی بات کیوں مانوں، امام شافعی کی کیوں مانوں، امام مالک، امام احمد کی بات کیوں مانوں۔ کسی بھی سلسلے کا ہو، چاروں میں سے کسی ایک کی ماننا ضروری۔ اسی طریقے سے جو مجدد ہوتا ہے وہ تجدید دین کی کرتا ہے، تو اس کی تعلیمات بھی ہر ایک پر ماننا لازم ہے۔ امام احمد رضا کتنے بڑے محدث ہیں، اور علم حدیث میں ان کا درجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، آج چھوٹی چھوٹی عقل والے اور چھوٹے چھوٹے لوگ چینلوں پر بیٹھ کر افضلیت صدیق اکبر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اول تو اس عقیدہ افضلیت کا خلاف اول تو کسی صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ لفظ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہہ دیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں سہارا دوں گا محدث اعظم ہند کا۔ محدث اعظم ہند خطبہ صدارت ناگپور کے اندر لکھتے ہیں
ان کے لفظ پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سننا آپ کا کام ہے۔ لکھتے ہیں محدث اعظمین علیہ الرحمہ کہ علم الحدیث کا اندازہ کس سے کیجئے؟ امام احمد رضا کے علم الحدیث کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جتنی حدیث فقہ حنفی کی ماخذ ہیں ہر وقت پیش نظر، ہر وقت پیش نظر، اور جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہر زد پڑتی ہے اس کی روایت و درایت کی خامیاں ہر وقت ازبر۔ آپ سمجھیں نہیں یہ کیا بات ہو گئی؟ توجہ سے سنو، پھر سے غور کرو، فقہ حنفی کے مسئلے ایک دو نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں مسائل ہیں، اور وہ مسائل کن کن حدیثوں سے نکلتے ہیں؟ ایک سید کہتا ہے لاکھوں مسائل جتنی حدیثوں سے نکلتے ہیں ہر حدیث احمد رضا کی نظر کے سامنے ہے، اور پھر چونکہ یہ فقہ حنفی کا امام ہے تو باقی فقہ بھی ہیں، شافعی مالکی حنبلی۔ ہم درسگاہ میں پڑھاتے ہیں کہ جب ہم اپنے مسلک کی تائید بیان کرتے ہیں تو دیگر مسلک کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور اپنے مسلک کا تفوق اور برتری اور بیان کرتے ہیں۔ تو آپ غور کرو یہاں پر کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل جتنی حدیثوں سے ثابت ہیں وہ تمام حدیثیں ہر وقت پیش نظر، اور پھر جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہر زد پڑتی ہے، یعنی جن حدیثوں کے ذریعے سے فقہ حنفی پر اعتراض وارد کیا جاتا ہے وہ تمام حدیثیں، ان کی روایت کیسی، ان کی درایت کیسی، ان کی ساری خامیاں امام احمد رضا کی زبان پر ہر وقت رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ افضلیت صدیق اکبر کے خلاف کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا امام علم حدیث کا، اور آگے محدث اعظمین کیا کہتے ہیں؟ علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اسماء الرجال کا ہے، یعنی حدیث جب بیان کرتے ہیں تو فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، تو یہ جو فلاں فلاں ہوتا ہے یہ اسماء الرجال کا علم ہے۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کے سامنے بھول نہ جانا یہ لکھنے والے کون ہیں، بھول نہ جانا کہ یہ کلمات کن کے ہیں، یہ ہے شہزادہ غوث اعظم کا کلام، یہ ہے محدث اعظم کا کلام، مخدومی فیضان جن کے قلم سے ٹپک رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے سامنے جب کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہر راوی کے بارے میں جرح و تعدیل کے جو الفاظ فرما دیتے اعلیٰ حضرت اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تہذیب و تذہیب میں وہی لفظ مل جاتا۔ یہ کیا ہے تقریب، یہ کیا ہے تذہیب و تہذیب؟ یہ کتابیں ہیں علم اسماء الرجال کی، جہاں حدیث کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ حدیث بیان کیا تو وہ فلاں کیسا تھا، اس کا بچپن کیسا، اس کی جوانی کیسی، اس کا بڑھاپا کیسا، کہیں آخری عمر میں پہنچتے ہوئے ذہن کمزور تو نہیں ہو گیا تھا۔ محدث اعظم کہتے ہیں حدیث کوئی بھی لاؤ، سند کوئی بھی پڑھو، اعلیٰ حضرت جو لفظ اسماء الرجال کے بارے میں کہہ دیتے کتاب کھول کے دیکھتے تو وہی لفظ کتاب میں ملتا۔ علم حدیث کے اتنے بڑے ماہر امام کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ افضلیت کے خلاف تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ جی باتیں کرتے یہ ہے امام احمد رضا، اور آگے میرے امام سرکار محدث اعظم لکھتے ہیں، دیکھنا اب میں یہاں بڑی لطف والی بات مجھے یاد آ گئی، کیا کہ اعلیٰ حضرت کی محدثانہ شان وہ لکھ رہے ہیں جو خود محدث اعظم ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہو، ڈاکٹر، وہ کسی اسپیشلسٹ کی تعریف کر رہا ہو، تو علم حدیث میں یہ خود محدث اعظم ہے، اور وہ علم حدیث میں شان امام احمد رضا کی بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں
یحییٰ نام کی سینکڑوں راویان حدیثیں، یعنی یہ ان فلا فلا فلا، ان میں یحییٰ نام کے سینکڑوں ہیں. محدث اعظم کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں لیکن جس یحییٰ کے طبقہ و استاد و شاگرد کا نام بتا دیا تو یوں لگا کہ امام احمد رضا اس فن کے موجب تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. فرماتے ہیں آگے، اس کو کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف کامل اور علمی مطالعہ کی وسعت اور خدا داد علمی کرامت. خدا داد علمی کرامت اسے کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے حوالے سے علامہ وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمہ، مجھے صرف یہ لفظ سمجھانے کے لیے سارے حوالے دینے پڑ رہے ہیں، کیا کہ صحیح حدیث کا عقیدہ افضلیت کے خلاف ہے ہی نہیں. بس اس کے لیے میں اتنا لمبا آپ کو سفر پر لے جا رہا ہوں، ورنہ میری آواز بھی مخدوش ہے جیسا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. مگر غور سے سننا، وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمہ کون ہیں؟ جن کا دعویٰ تھا کہ بخاری تراویح میں پڑھنے کی اجازت ہوتی تو میں 3 دن میں پوری بخاری سند و متن کے ساتھ زبانی سنا دیتا. وہ محدث سورتی علیہ رحمہ، وہ مرید تھے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کے مرید تھے علامہ وسیع احمد سورتی علیہ رحمہ. جب وسیع احمد محدث سورتی مفتی لطف اللہ علی گڑھی سے علی گڑھ میں پڑھ کر کے فارغ ہو کر اپنے پیر کے پاس پہنچے تو علامہ فضل الرحمان نے کہا جاؤ تم محدث علی سہارنپوری کے پاس جا کر علم حدیث حاصل کرو. اچھا، انہوں نے وہاں بھیجا تو ان دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اور علامہ علی سہارنپوری کے نام، ان دونوں کا کیا رشتہ تھا؟ تو میں نے پڑھا کہ یہ دونوں بزرگ محدث علی سہارنپوری علیہ رحمہ اور علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ دونوں ایک ہی زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے گھرانے میں علم حدیث حاصل کر رہے ہیں. تو بھیجا پیر نے علی سہارنپوری کے پاس، اور جب وسیع احمد محدث سورتی وہاں گئے پڑھنے کے لیے تو آپ جانتے ہیں ان کے ہمدرس کون تھے؟ وسیع احمد محدث سورتی جس جگہ بیٹھ کر پڑھتے تھے ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا نام ہے پیر مہر علی شاہ. غالباً دوسرے ساتھی کا نام ہے سید دیدار علی شاہ. ایسے غوث اور کتب جن کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے وہ وسیع احمد محدث سورتی. اور علماء نے فیصلہ کیا محدث علی سہارنپوری کے پاس پڑھنے والے تو بڑے تھے مگر علم حدیث میں جو ان کا کامل شاگرد پیدا ہوا وہ وسیع احمد سورتی ہے. وسیع احمد محدث سورتی ہے. اب غور کرنا، سرکار محدث اعظم ہند اور یہ وسیع احمد سورتی کون؟ اس سے یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ حضور صدر الشریعہ ان کے شاگرد ہیں. کہو نا سبحان اللہ. وسیع احمد محدث سورتی وہ ہیں جن کے شاگرد کا نام صدر الشریعہ ہے، مصنف بار شریعت علیہ رحمہ. جب ان کی بارگاہ میں محدث اعظم پڑھنے کے لیے گئے تو جب بھی بات ہوتی تو وسیع احمد محدث سورتی اعلیٰ حضرت کا ذکر چھیڑ دیتے. تو پوچھا انہوں نے کہ آپ اپنے پیر کا جتنا ذکر نہیں کرتے اتنا بریلی کے مولانا احمد رضا کا ذکر کرتے. کہا ان کا ذکر کیوں نہ کروں جب سے ان سے واسطہ ہوا ہے ایمان کی لذت پا رہا ہوں. یہ میرے جیسا کوئی بندہ کہتا تو ممکن ہے کوئی یہ کہتا کہ یہ سلسلے میں بیعت ہو گیا ہے، مرید ہو گیا ہے تو برائیاں بیان کر رہا ہے. مگر یہ وقت کا محدث بخاری کہہ رہا ہے، حافظ بخاری کہہ رہا ہے. تو اب محدث اعظم ہند نے آگے پوچھ ہی دیا. کیا پوچھا کہ حضور کیا علم حدیث میں امام احمد رضا کا مرتبہ آپ کے برابر ہے؟ محدث اعظم پوچھ رہے ہیں وسیع احمد محدث سورتی سے، ہر بار ان کا ذکر کر رہے ہو تو چلو دوسرے فنوں میں تو مولانا احمد رضا ہوں گے بڑے مگر علم حدیث میں تو آپ بھی بڑے ہوں گے، تو کیا علم حدیث میں مولانا احمد رضا آپ کے برابر ہے؟
تو وسیع پر محدث سورتی فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا شہزادے سمجھ میں آیا کہ کیا مطلب؟ کہ حضور آپ بتائیں۔ کہ اس وقت مولانا احمد رضا امیر المؤمنین فی الحدیث ہے اور میں اس فن میں سال ہر سال ان کی شاگردی کروں تو سال ہر سال شاگردی کرنے کے بعد بھی علم حدیث میں اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس مرتبے پر آج امام احمد رضا پہنچے ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ افضلیت کے خلاف تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ باتیں کہاں سے نکالتے ہو؟ اس کا انکار کرو گے تو سنیت سے نکل جاؤ گے۔ یہاں تو اللہ کے فضل سے کوئی منکر نہیں، سارے سنی ہیں، لیکن آخر وہ بھی تو عالم کی ڈیوٹی ہے کہ من لم یعرف احوال الزمان فهو جاہل، کہ جو حالات زمانہ کی خبر نہیں رکھتا وہ عالم نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو پتہ نہیں چلتا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پتہ رکھنا ذمہ داری ہے، پتہ رکھو۔ جس قوم کی قیادت کرنا اس قوم کا پتہ رکھو۔ اب دیکھو یہاں پر اعلیٰ حضرت کے بارے میں یوں تو بڑے بڑے محدثین نے کہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں حرم گیا سفر حج کے لیے، اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ یہاں کے محدثین کی کوئی سند حاصل کروں تاکہ زیادہ قریب واسطے سے حضور تک پہنچوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ مجھ سے زیادہ قریب تو کسی کی سند ہے ہی نہیں۔ سب سے قریب سند تو میری اپنی وہ ہے امام احمد رضا۔ اب غور کریں، میں زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں بٹھانا چاہتا۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ لوگ وہ خلاف پانے والے عقیدہ افضلیت کے خلاف بو پانے والے، تو اعلیٰ حضرت فرما گئے، لکھتے ہیں کہ اول تو کسی صحیح حدیث میں اس کے خلاف ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض کہیں ہوئے خلاف بھی پائے تو سمجھ لیں کہ یہ ہماری فہم کا قصور ہے، یہ سمجھیں کہ ہماری فہم خطا کر رہی ہے، باقی کسی صحیح حدیث میں اس عقیدے کے خلاف ہے ہی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے دلیل کیا دی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حضرت مولا علی اور اہل بیت کرام کیوں بلا تقیید یعنی بغیر کسی قید جہت و حیثیت کے انہیں افضل و خیر امت و سردار اولین و آخرین بتاتے؟ یعنی اگر کہیں ہوئے خلاف ہوتا تو حضور تو بغیر کسی قید کے انہیں افضل نہ بتاتا، مولا علی تو نہ بتاتا، اہل بیت تو نہ بتاتا۔ تو اب آگے اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر مزید اس کی وضاحت کی ہے، اور وہ میں صرف حضرت کے آنے تک ایک عبارت پڑھ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ انصاف، یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 580 کا اعلیٰ لکھتے ہیں، بلکہ انصافاً اگر تفصیل شیخین کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آئے، پہلے تو کیا لکھا ہے یہ، پھر آگے کہتے ہیں کہ تفصیل شیخین یعنی ابو بکر و عمر کے پوری امت میں سب سے افضل ہونے کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آئے قطعاً واجب التاویل، تو اس حدیث کی تعویل کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب بتاؤ کہ اس کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اور آگے کہتے ہیں اگر بفرض باطل صالح تعویل نہ ہو تو واجب الرد۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اگر بفرض باطل اس حدیث میں تعویل کی گنجائش نہ ہو تو اس حدیث ہی کو چھوڑ دو، مگر افضلیت بہرحال افضلیت ہے، خلافت بلا فصل میں بہرحال اپنی جگہ پر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں ایسا کرو کہ تعویل کرو یا رد کر دو؟ کیوں
اس لیے کہ تفضیل شیخین متواتر و اجماعی ہے. سبحان اللہ. تفضیل شیخین متواتر و بولو نا کچھ متواتر و اجماعی ہے. یہ اجماعی مسائل ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت آج ہمیں مولا علی کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس عقیدہ افضلیت کو سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ مرارا تکرارا بار بار جنہوں نے اس مسئلہ افضلیت صدیق اکبر کو امت میں بیان کیا وہ سب سے بڑی ذات مولا علی کی ذات ہے. دیکھو حوالہ الصواعق المحرقہ، اس میں یہ لکھا ہے ہم جیسے مقرر خطاب کے لیے بیٹھتے ہیں تقریر کے لیے تو حمد و صلات کے بعد آیت پڑھتے ہیں، لیکن مولا علی جب خطاب کرتے تھے تو مولا علی کے خطاب کا انداز کیا ہوتا تھا؟ روایت میں ہے اور یہ روایت حضرت مولا علی سے متواتر ہے. یہ متواتر کا لفظ ہے لیکن سمجھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس کے اتنے راوی ہو کہ جھوٹ پر جن کا اتفاق عادت المحال ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے متواتر. کیا کہتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی منبر کوفہ پر بیٹھتے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فوراً سب سے پہلا جملہ آپ کی زبان سے جو ادا ہوتا خطبے کے بعد وہ یہ تھا اعلموا ایھا الناس خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر الصدیق. حضرت مولا علی خطبے کے بعد ہر تقریر میں ہر جگہ جلوت و خلوت میں جمعہ کی تقریروں میں اور اپنے مریدوں کی انجمن میں خطبے میں فوراً حمد و صلات کے بعد کہتے لوگوں جان لو اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جب مولا علی کی شان بیان کی نا تو مصطفیٰ جان رحمت نے یہی اشار تو کہے اولی دافع اہل رفض و خروج چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام ماہی رفض و تفضیل و نسل و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. دوستان محترم حضرت تشریف لا رہے ہیں. دوستان محترم اعلیٰ حضرت کے ان دو اشعار میں اعلیٰ حضرت نے مولا علی کی جو شان بیان کی تو پہلی شان یہی بیان کی اولی دافع اہل رفض و خروج کہ رافضیت اور تفضیلیت کا سب سے پہلے رد کرنے والی ذات مولا علی ہے. ماہیت رفض و تفضیل و نسل و خروج ناسبیت خارجیت رافضیت تفضیلیت ان کا سب سے پہلے رد کرنے والی ذات مولا علی کی ہے. اس لیے آج مولا علی کی اس سنت کو زندہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر عقیدہ محفوظ ہوگا تو تھوڑا عمل بھی رب قبول فرمائے گا اور اگر عقیدہ ہی محفوظ نہ ہوگا تو پہاڑوں جیسے عمل بھی ہوا منصورہ کر دیے جائیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی سیرت اور ان کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.